اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 52، 53، 54 اور 55 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو نہ نکالیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کافروں کے حساب کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور نہ آپ کے حساب کی ان پر کوئی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے ان مومنین کو نکال دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم ان میں سے بعض لوگوں کی بعض کے ذریعہ آزمائش کرتے ہیں، یعنی غریبوں کے ذریعہ مالداروں کی آزمائش کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ مالدار غریبوں کے متعلق اس طرح کہتے ہیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں میں سے چن کر احسان کیا ہے؟ یہ لوگ تو در حقیقت شکر گزار بندوں سے ناواقف ہیں، اس لیے اس قسم کی جہالت کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شکر گزار بندوں سے ناواقف ہے کہ ناواقفی میں وہ ان پر احسان نہ کرے؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے اس طرح کہا کریں: تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ یہ کہ تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم اپنی آیتوں کو واضح طور پر علیحدہ علیحدہ بیان کر رہے ہیں تاکہ نیک لوگوں کا راستہ ظاہر ہو جائے تو آپ اس پر عمل کر سکیں، اور مجرمین کا راستہ ظاہر ہو جائے تو آپ اس سے بچ سکیں۔ اس آیت کے متعلق شان نزول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مشرکین نے کہا، ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرات نہ کر سکیں، اور وہ 6 آدمی یہ تھے: میں، ابن مسعود، حذیل کا ایک آدمی، بلال، اور 2 آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں لے رہا ہوں۔ اگر آپ انہیں نکال دیں تو ہم آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ آئیں وہ آیا۔ آپ سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالیں جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کے چہرے کے طالب ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ،
کافروں کے حساب کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اور نہ آپ کے حساب کی ان پر کوئی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ایمان لانے کے لیے یا آپ کی بات سننے کے لیے غیر معقول شرطیں پیش کرتے ہیں تو آپ ان کی شرطوں کو تسلیم نہ کریں۔ ان کو مومن بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ ان کی ہر شرط کو مان لیں۔ آپ کی ذمہ داری تو صرف دین الہی کا پہنچا دینا ہے اور بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں، آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر داروغہ نہیں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، بلکہ ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں، بے شک ان سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم کو ان سب کا حساب لینا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 65 میں، اور وہ دن یاد کرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو پکارے گا، پھر فرمائے گا بتاؤ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 40 میں، آپ کی ذمہ داری تو بس یہ ہے کہ آپ احکام الہی کو پہنچا دیں، پھر حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی مومنین کو حقیر سمجھ کر اسی قسم کی نافرمانی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تمہاری پیروی کرنے والے صرف ظاہرین اور وہ لوگ ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ حقیر مانے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 29 میں، اور نہ میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں اپنی مجلس سے نکال دوں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اس دن ان کا رب انہیں اور بھی زیادہ عزت و بزرگی سے سرفراز فرمائے گا۔ میں انہیں نادان اور ظاہرین نہیں سمجھتا، بلکہ میں تو تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان فقراء مومنین کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کی مجلس میں تو اللہ والوں کی قدر و قیمت ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا داروں اور کافروں کے ایمان کی امید موقوم میں اپنے وفاداروں کو اپنے سے دور کر دینا ان کی حق تلفی ہے، اور یہ کسی خوشنما بہانے سے بھی جائز نہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اسی طرح ہم نے پہلے بھی بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کی آزمائش کی تھی۔ فقراء کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا اور دولت مندوں کو ایمان کی توفیق سے محروم کر دیا تھا، تاکہ دولت مند ان فقراء کو دیکھ کر یہ کہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دے کر احسان کیا ہے؟ کیا ایمان کی دولت کے لیے یہی بے حقیقت لوگ رہ گئے تھے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اتنا حقیر ہے کہ وہ فقراء کے حصے ہی میں رہ گیا ہے؟ دنیا کے مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے،
تو ایمان کی دولت بھی ہمیں ہی ملنی چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے شکر گزار اور ایمان کے قدردان بندوں کا علم نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ کون ایمان کی دولت کا حقدار ہے اور کون قدر کرنے والا ہے۔ اپنے علم کی بنیاد پر ان فقراء کو اسلام لانے کی توفیق بخشے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی درخواست کو ٹھکرا دیا اور اپنے ایمان والے بندوں کی عزت افزائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہا کریں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے لیے دعا سلامتی کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اہمیت اور برکت بھی معلوم ہوئی اور مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایان رحمت کا بھی علم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیا کریں تاکہ اس کے ذریعہ آپ ان کو پاک و صاف کرتے رہیے، اور آپ دعا بھی کیا کریں اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الغرض مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خیر و سلامتی بڑی بابرکت اور موجب سکون و مسرت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمت، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین بندوں سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور یہ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کہ تم میں سے جو شخص بھی نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کرتی ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ تو ہر ایک پر رحمت کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمونہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک شرط لگائی ہے اور وہ ہے اتباع رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 میں، اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، البتہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، یعنی میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو رسول بنی امی کی پیروی کریں گے، جن کی بصارت اور جن کے ذکر جمیل کو وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں،
جو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور جو ان کی پیٹھوں کے بوجھ اور ان کی گردنوں کے طوق ان سے اتار پھینک رہے ہیں، الگر جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کا احترام کیا، ان کی مدد کی اور نور کی پیروی کی جو ان پر نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الغرض جو لوگ عقائد اور اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ ایک اور جگہ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں، اور نیکی کرتے رہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے نتیجہ یہ نکلا کہ اتباع رسول ہی در حقیقت نیکی ہے، اور جو کام سنت کے مطابق نہ ہو وہ نیکی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی آیات کو واضح طور پر علیحدہ علیحدہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو بآسانی سمجھ سکیں اور مجرمین کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے تو وہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو حقیر نہ سمجھیے، ان کی عزت اور خاطر تواضع کیجیے۔ اے لوگوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہا کیجیے، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ نہ کیجیے بلکہ اپنی اصلاح کر لیجیے۔ اے لوگوں، قرآن مجید حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا قرآن مجید ہی کے ذریعہ سے آپ حق اور باطل میں تمیز کرنے کا عہد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمین کو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔